کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے، حضور کی برکتوں سے حصہ لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور
اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله۔ ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں۔ زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مال بڑا نقصان دے گا ان کو، جس طرح بھی ہم نے آیات میں سنا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس مال کو، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں پر وہی سونا جو جمع کر کے رکھا ہوا تھا داغا جائے گا، پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برداشت ہوگا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے تو اسلام کی حدوں سے باہر چلا جائے کہ میں رب کے عذاب کو برداشت کر لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول لینے والے کام ہی نہ کرے بندہ، بلکہ زکوٰۃ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا مال، اس کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں دے دیں اور پھر اس کی رحمت حاصل کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا، بڑا آسان طریقہ اپنی رضا کا عطا فرمایا ہے۔ مالک کریم ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے منشیات کے نقصانات، نشہ آور چیزیں یہ انسان کی زندگی میں کس کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، اسے اس کے رشتوں میں نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے اخلاق، کردار، اس کی شخصیت کو کس قدر ڈیمیج کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو کوشش کی جائے گی کہ آج بیان کیا جائے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے نشے کی وجہ سے کس طرح سے معاشرہ برائی کی جانب مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، نوجوان تباہ برباد ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرے کی تعمیر کرنی تھی، اس میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ موضوع تو انتہائی اہم ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا جب سلسلے کے لیے آ رہا تھا کہ ہم یہ ٹاپک بیان کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے جو اس گندی لت میں پڑھ کر بہت آگے نکل گئے ہوں، بے ہوش یا مدہوش سے رہنے لگے ہوں، وہ تو ہمارے موضوع کو سن نہیں سکتے۔ وہ کیسے بیچارے ہمارے موضوع پر اس طرح کان دھر کے سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو سن رہے ہیں وہ دھیان دیں تاکہ اس اسٹیج تک پہنچنے سے بچ جائیں۔ اور ہو سکتا ہے ہماری کوئی ایفرٹ ایسی ہو، ہم کوئی ایسا کام کر جائیں، ہمارے کوئی جملے ایسے اچھے ہوں جو کسی کی اصلاح کے لیے کارآمد ہو جائیں، وہ جو ہم مدنی چینل پر سن رہے ہیں سن کر کسی کو سنائیں، اس کا بھلا ہو جائے۔ کوئی بیچارہ نعوذ باللہ اس بری لت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بتایا جائے بیٹا اگر اس کام کی طرف چلے گئے تو کس طرح سے آپ کی فیملی ڈسپیوٹ کا شکار ہوگی اور کتنے نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ایسا بندہ ان برائیوں سے باز آنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو فرمان یہی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور دونوں ہی طریقے فائدے پہنچانے کے موجود ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے اخلاق کو، کردار کو اچھی بات بتا کر سنوارا جائے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کو برے کام سے روکا جائے۔ انشاءاللہ ٹاپک
پر جب گفتگو کریں گے تو ان ساری باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ عدنان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قمر کے دو کی انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، قمر کے دو کی انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم عود و شمس خضرت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم عود و شمس خضرت اس کو کہتے ہیں، جو پھیلا تھا اندھیرا اس جہاں میں کفر و بدعت کا، جو پھیلا تھا اندھیرا اس جہاں میں کفر و بدعت کا، وہ ایک دم میں مٹا شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں، وہ ایک دم میں مٹا شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے، بنایا بنایا
پکارے تو عالم کے مولا نے خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں شب معراج یہ خل تھا ملائک حور و غلمان میں شب شب معراج غل تھا شب معراج یہ غل تھا ملائک حور و غلمان میں ہنسی ہوتی ہے ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں ہنسی ہوتی ہے ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں کوئی چھوٹ تھے فلک پر طور پر کوئی مگر آقا کوئی چھوٹ تھے فلک پر طور پر کوئی مگر آقا گئے عرش معلا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں گئے عرش معلا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں اور لگایا سرمہ مازا حق نے ان کی آنکھوں میں لگایا سرمہ مازا حق نے ان کی آنکھوں میں وہ ہے ہر چیز کے ناظر بصارت اس کو کہتے ہیں وہ ہے ہر چیز کے ناظر بصارت اس کو کہتے ہیں نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی نہیں ہے بے شک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی 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 ہے خواجہ کا بھی نظریہ سب سے آخری نبی ہے غوث کا بھی نظریہ سب سے آخری نبی وہ ہے شاہ رسول ختم رسول وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے لگا کر پشت پر مہر
نبوت حق تعالیٰ نے لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالیٰ نے انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں، انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری غلاموں پر، بلا بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری غلاموں پر، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں۔ جو عالم کے شکم تونے متوں سے سیر فرمائے، جو عالم کے شکم تونے متوں سے سیر فرمائے، جو عالم کے شکم کو نعمتوں سے سیر فرمائے، وہ خود فائے کرے دو قناعت اس کو کہتے ہیں، وہ خود فائے کرے دو قناعت اس کو کہتے ہیں۔ دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو ظلم کے بدلے، دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو ظلم کے بدلے، حلیم سے غوا کرتے رحمت اس کو کہتے ہیں، حلیم سے غوا کرتے رحمت اس کو کہتے ہیں۔ رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں، رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں، رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں ہے، جا دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں، جا دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں۔ کٹا کر سر حسین بن علی راہ الہی میں، کٹا کر سر حسین، کٹا کر سر حسین بن علی راہ الہی میں، شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں، شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں، فرشتوں یاد رکھنا نام
عباسی کا محشر میں جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، عمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم آد شمس قدرت اس کو سبحان اللہ تقبل اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اور کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبے کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے پڑھنے والے، کیا بات ہے، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں۔ بہت لکھ کر کمال کر دیا، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، اور بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ دان بھائی نے، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے تو یہ کام ہے کہ اپنے نبی کی مدحت کرتے رہیں، ان کے ترانے پڑھتے رہیں، ان کے گیت گاتے رہیں، خوشی خوشی رہیں اور خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پوری توجہ ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، حضور کی باتوں کی طرف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اسے بندہ مان لے، جسے حضور نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہ کر لے، ما جئت بہ، جسے میں لے کر آیا۔ جب تک اس کی ہوا، اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹاپک آج کا ہے منشیات کے نقصانات، نشہ آور چیزوں کے نقصانات۔ یقیناً بندے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسکر و مفتر، یعنی نشہ آور اور عقل میں فطور ڈالنے والی چیز حرام ہے، اسے پینے سے، اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو چیز بھی نشہ دے، وہ پتلی ہو جیسے شراب، یا خشک ہو جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ، یہ حرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی کی، معاشرے کی بنیاد اور اس کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ نوجوانوں نے سنبھالنی ہوتی ہے۔ نوجوان ہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو معاشرے میں آگے بڑھ کر کام کرتا ہے، اور ہر قوم اپنی اس جنریشن پر، ینگ جنریشن پر بڑی توجہ دیتی ہے کہ یہ اگر اچھے تعلیم یافتہ ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے تو بڑوں کے جانے کے بعد یہ ان کی سیٹوں پر آئیں گے۔ انہوں نے اپنے نوجوانوں پر فوکس کیا ہوتا ہے کامیاب قوموں نے، کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ملکی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ملکی کام کاج میں حصہ لینا ہے۔ اگر ہم اس کو سوشل لائف کے علاوہ بھی، نیشنل لائف، سوشل لائف اور اس کے علاوہ فیملی لائف میں بھی دیکھیں تو ہر فیملی اپنے بچے پر یوں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ بچہ ہمارا بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا، گھر کو چلائے گا، خرچے اٹھائے گا، معاملات دیکھے گا، اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جس طرح زندگی میں بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ والدین کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کا یوں سمجھے نور نظر ہوتا ہے وہ، کہ یہ آگے آئے گا تو سارے کام کرے گا۔ اور عدنان بھائی، اس کو ہی اگر لت ایسی پڑ گئی جو اسے اپنے ہی پیروں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہی، تو یہ سوسائٹی کا کیا بھلا کر سکے گا، یہ قوم کا کیا بھلا کر سکے گا، یہ اپنی فیملی کا کیا بھلا کر سکے گا۔ بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں نہ صرف آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اس کی ضامن ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے اندر آدمی کے لیے جو کامیابی اور کامرانی اور دنیا کے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے ایک جو عزت دار رہنے والا جو معاملہ ہے، اسلام ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قوموں کا اور مختلف برادریوں کا، مختلف ملکوں کا دار و مدار اپنی آنے والی نسل پر ہوا کرتا ہے، اور لوگ جو بزرگ ہیں یا جو بزرگ اس اعتبار سے بچوں کے مقابلے میں جو بزرگ ہیں یوں کہہ لیں، اب وہ بڑی عمر کے افراد ہوں یا درمیانے درجے کے افراد ہوں، درمیانی عمر کے افراد ہوں، سب ہی بچوں کی تعلیم تربیت پر اور ان کی اچھی نشو و نما پر یوں کہہ لیں کہ فوکس کیے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ پھول ہیں جنہوں نے آگے چل کے اس گلشن اور گلستان کو معطر اور معمر کرنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شیطان کا اور شیطان کے جو کرندے ہیں انسانی صورت میں، ان کا فوکس بھی انہی پھولوں اور کلیوں پر ہوا کرتا ہے کہ وہ انہیں کھلنے سے پہلے یا جب یہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت انہیں بگاڑ دیا جائے، تاکہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی خوشبو، کوئی مہک، کوئی اچھائی جو ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں واقعی نوجوان نسل بالخصوص وہ کہ جن پر یوں کہہ لیں قوم کی بھی نظریں جمی ہوئی ہیں، یہ ایک اجتماعی اعتبار سے ان کی اہمیت ہے کہ ساری کی ساری قوم نو نہالان وطن کہا جاتا ہے، وطن کے نو نہال کہا جاتا ہے، بچے کہا جاتا ہے، ان کے لیے پھول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کلیوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے معمار کہا جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں اس طرح کے یا بعض جملے وہ ان کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں کہ قوم کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک ان کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے گھر کے جو افراد ہیں ان کی بھی نظریں اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر جو ہے یوں مرکوز ہوتی ہیں کہ وہ انہیں اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں مستقبل کے اعتبار سے کہ بچہ پروان چڑھے گا۔ جو دیندار ہیں وہ اس اعتبار سے سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ دنیا میں ہماری نیک نامی کا باعث بنے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو یوں ان کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو معاشرے کے افراد ہیں جن کی نظر میں یہ نو نہال ہیں، معماران وطن ہیں اور اسی طرح پھول اور کلیاں ہیں، تو ان کی اہمیت یوں ان کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک درجہ یوں بڑھ جاتا ہے، ان کا کام ایک اضافی ہو جاتا ہے کہ وہ ان پھول اور کلیوں کی حفاظت کریں، ہر ایسے کام سے، ہر طرح کے ایسے اثرات سے، جیسے موسمی اثرات سے جو ہے وہ والدین بچوں کو بچاتے ہیں۔ آج کل سردی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی بچے ٹھنڈ نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے، تو اس طرح کے کاموں سے بچوں کو بچایا جاتا ہے، حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو پھول اور کلیاں ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب انہیں سردی کے مضر اثرات سے بچانے کی کوشش کی جائے یا موسم کی جو طغیانی ہے یا اس کے جو دیگر نقصان پہنچانے والے جو اثرات ہیں، جب ان سے بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی بچنے کی کوشش کریں اور بچیں۔ اگر والدین نے موزے پہنا دیے ہیں اور اس کو ایسا مطلب سویٹر وغیرہ پہنا دیا ہے تو وہ اتار کے پھر باہر نکل جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ یوں زیادہ عرصہ یہ نظام چلے گا نہیں، بلکہ کچھ عرصے کے بعد ایسے بچے کو جو ہے نا وہ بستر علالت پر آنا ہی پڑے گا، اسے بالآخر سردی اور ٹھنڈ لگ ہی جائے گی، بیڈ پر لیٹے گا، رضائی بھی اڑے گا۔ جی بالکل۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کی کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ والدین یوں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، یا معاشرے کے وہ افراد جن کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو پروان چڑھانا، پرورش کرنا یا انہیں اچھا مشورہ دینا یا ان کی تعلیم و تربیت میں، جیسے اساتذہ کرام ہیں یہ وہ مدارس سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اسکول کالج سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ طلبہ کو انہوں نے ایک تعلیم دینی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کا سامان کرنا ہے۔ اچھا، پھر ہر ایک ادارے کے جو ہے نا وہ مختلف اصول قاعدے قوانین ہیں، کوئی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تربیت کو زیادہ فوکس کرتا ہے، کوئی اخروی اعتبار سے، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ جس موضوع کو آج ہم لے کر بیٹھے ہیں، منشیات، نشہ آور چیزیں، نشہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی کہیں بھی دینی اعتبار سے بھی پذیرائی نہیں، دنیوی اعتبار سے بھی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ دونوں طرح کے افراد جو یوں کہہ لیں کہ خالصتاً دنیا دار لوگ ہیں، چونکہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ برائی ہے کہ انسان کی عقل اسے برا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے جو یوں کہہ لیں مہذب معاشرے کے لوگ ہیں
جن کی فطرت جو ہے فطرت سلیمہ ہے، سلامت ہے، درست ہے، تو وہ اس برائی کو برائی ہی سمجھتے ہیں۔ نشے کو کوئی بھی شخص اچھا نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسکول کالج کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس کے اندر ملوث پایا جائے تو اس کی تعلیم تربیت کا اور سرزنش کا اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر گلی محلے کے اندر اس طرح کا شخص جو ہے وہ پایا جائے تو اس کو تفہیم، اس کو سمجھانے ہی کا کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے معاملہ۔ تو یوں اس اعتبار سے اس ٹاپک کی اور اس چیز کی ضرورت ہمارے معاشرے میں بہت ہے۔ ایک تو حفاظتی اقدامات کے اعتبار سے کہ جو جیسے آپ نے ابتدا میں بات فرمائی کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے تو اب وہ ان کی اصلاح کا سامان، اس کے لیے بعض ادارے ہیں، حکومت ہے، دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اصلاح کا سامان کریں۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت ساری بیماریوں کے آنے سے پہلے اس کی ویکسین لگائی جاتی ہے، حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ جب مطلب دنیا میں آتے ہیں تو بعض کورسز کروائے جاتے ہیں اس کے یوں کہہ لیں ویکسینیشن وغیرہ، اور اس کا سبب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ بیمار ہو گیا ہے لہٰذا اس کو اب یہ ویکسین دی جا رہی ہے، بلکہ وہ اس لیے دی جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ اس بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ تو آج ہم جس موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں یا دیگر جو مطلب مختلف مواقع پر اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں اس آگ سے، اور حفاظتی اقدامات پہلے کیے جائیں۔ گھر کے اندر جب بندہ سرکٹ لگواتا ہے، جب آپ جو ہے وائرنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو شارٹ سرکٹ سے بچانے کے لیے پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی آگ لگ جائے تو اس کے لیے انتظامات، جو یہ آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کیے ہی نہیں انتظامات، کوئی آپ نے نہیں کیے، تو بات ہو رہی ہے جو ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے دفاتر میں اپنی جو ہے وہ یوں کہہ لیں جو ان کی ملز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، اس طرح کی اداروں میں ظاہر ہے ہر تو وہ اس کے اعتبار سے اسے لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بچہ الحمدللہ رب العالمین اگر اس برائی کے اندر مبتلا نہیں ہے، رب کا فضل ہے، کرم ہے، وہ آگے مبتلا نہ ہو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے بھی کام کیا جائے، اور اگر کوئی معاشرے میں ہمارے گرد و نواح میں کوئی اس طرح اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی اقدامات کرنا، سوچنا، فکر کرنا کچھ حد تک ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ادن میں یہاں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز کو نا آپ گلیمرائز کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، خوبصورت کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ہے بری چیز، اور جب بچہ اور خاص کر کچے ذہن کا شخص اس چیز کو دیکھے گا، اس کی بعد میں کیا نتائج آئیں گے، اس کے دیر کے بعد کچھ ٹائم بعد، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس لیے نعوذ باللہ چرسی موالی بن گیا کہ اس نے ایک دن میں پورے پیکٹ پینا شروع کر دیے تھے، بلکہ پہلے وہ ابتدا کرتا ہے، اور کچا ذہن ہوتا ہے تو بس وہ کسی ویڈیو میں دیکھ لیا، کسی ہیرو کو دیکھ لیا، کسی اس طرح کے بندے کو دیکھ لیا، اسے دیکھ رہا ہے کہ بھرم قائم ہو رہا ہے لوگوں کا، تو وہ بھرم بازی میں لوگوں کا ساتھ دینے کے چکر میں ثقیب بھائی آ تو جاتا ہے، کام کر لیتا ہے، اور اس کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کس بری لت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اور پہلے اٹیمپٹ تو کر لیا، پہلی مرتبہ تو آگے بڑھ گیا، پھر وہ نعوذ باللہ جس طرح وہ دلدل میں نہیں پڑتا کہ ایک پاؤں پڑ گیا تو اب پڑ گیا، اب جتنا مزید نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دلدل اسے اور اپنے اندر کھینچ رہا ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ رحمان بھائی، یہ تو سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سلسلہ ہوتا کیوں ہے کہ بندہ کس طرح دلدل میں پھنستا ہے، مسئلے کا سبب کیا ہے کہ اس منشیات کے نشے کی لت میں پڑھنے کا سبب کیا ہے۔ سب سے پہلا تو سبب یہ ہے کہ ہم اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، اپنی صحبت کو دیکھیں کہ جو صحبت اثر لا رہی ہے۔ ایک دم کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ساتھ نشاور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صحبت اسے بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی صحبت ہوگی تو کہتے ہیں نا صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ پنجابی کا ایک شعر بھی ہے نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں،
کپڑے پاویں کنج کنج بے یہ چھٹا پین ہزاراں. تو یہ اچھے اور برے بندے کی صحبت کا اثر ہے. اگر اچھوں کے ساتھ نسبت ہوگی, اچھی صحبت ہوگی, تو کبھی بھی بندہ اس راہ پر نہیں چلے گا. لیکن اگر صحبت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس دلدل میں پھنسا رہے ہیں, جو اس دلدل میں لے کر جا رہے ہیں, تو وہ دلدل میں پھنسے گا ہی پھنسے گا. اور یہ پھر معاشرے کا وہ فرد بن جاتا ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, جسے کوئی نہ تو گھر میں مقام دیا جاتا ہے, نہ رشتہ داروں میں مقام ملتا ہے, اپنے قیمتی دوست تک کھو بیٹھتا ہے. معاشرے کا قیمتی فرد ہونے کی حیثیت رکھنے والا شخص وہ معاشرے میں بالکل زیرو لیول پر آ جاتا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہوا. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا, 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمائی ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کہیں انجیر کی قسم, کہیں زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی احسن صورت میں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار کہ جس کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قسمیں یاد فرمائے, تو وہ انسان بیکار تو پیدا نہیں کیا گیا, ابس تو پیدا نہیں کیا گیا. اب وہ جو دوست جس طرف لے کر جا رہا ہے, جو صحبت اس کو بری دے رہا ہے, جو اسے منشیات کی طرف لے کر جا رہا ہے, نشے کی لت میں ڈال رہا ہے, وہ تھوڑا سا تو غور کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. میں اس کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہوں؟ صرف زندگی برباد نہیں ہے خالد بھائی, اس کی دنیا بھی برباد ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہے. یہ کیا ہے؟ صحبت بد کا اثر ہے. صحبت بد کا اثر. آپ کے جملے سے میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اور ابھی اس لیے آپ کو روکا کہ کہیں بات نکل نہ جائے, بڑی کام کی بات ہے. اور آپ کے جملے سے یقیناً یہ ذہن بنا کہ بندہ جو نشہ آور چیز میں مبتلا ہے وہ تو انجام بد کی طرف جا رہا ہے. ایک وہ شخص جو اپنے ہوش حواس میں کا خیال رکھتا ہے, کوئی اس سے آ کر کچھ کہتا ہے نا بھائی توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو اگرچہ وہ فوراً اس طرف متوجہ نہ ہو, لیکن ایک کال آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو بندہ اس بری لت میں لگ کر اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا, اب گمسم رہتا ہے, اب کوئی توفیق اس کو خیر کی نہیں ہے, بولنے والوں نے بھی اس لیے بولنا چھوڑ دیا کہ اس کو کیا سمجھ آنی. یعنی جو لت کے, جس کو لت کہتے ہیں نا, جو لت میں مبتلا ہو گیا, پھر اس کو تو سمجھانے والے بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر جب یہ بد حواس بندہ, بے ہوش یا مدہوش بندہ, نہ جانے کب اس کی موت کا یا ہماری موت کا وقت قریب آ جائے. باقیوں کے لیے تو پھر امکان ہے کہ عقل سلامت ہے, توبہ کر لے گا, اس کو کلمہ پڑھوا لیا جائے گا. لیکن نشے کا عادی بندہ کب کس کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کر مر جائے. ہم معاشرہ دنیا دیکھی بالی ہے, ایسی لاشیں مل رہی ہوتی ہیں, کوڑے کے ڈھیر سے مل گئی, کہیں جھاڑیوں سے کوئی لاش مل رہی ہے, کیا ہوا جی, کون بندہ تھا یہ, پتہ چلے. تو اب جناب مختلف اداروں میں ان کو مرنے کے بعد بھی اداروں کے ہی حوالے ہو رہا ہوتا ہے وہ بندہ, گھر والے پہلے ہاتھ اٹھا چکے ہوتے ہیں. اب ایسے بندے کی جو ہم معاشرتی طور پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اب مرنے کے بعد بھی یہ رلتا پھر رہا ہے, کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں, کیا اس کو بھی کلمہ نصیب ہوا ہوگا؟ اس کو کلمہ کس نے یاد دلایا ہوگا جو ایسے مقام پر, ایسی جگہ پر جا کر مرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت اپنے دل کو آباد رکھنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ موت کے وقت بندہ اس قدر غفلت کی موت مر رہا. یہ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ صحبت بد کا اثر ہے کہ ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور کل اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمیں صحت دی ہے, ہمیں جوانی دی ہے, ہمیں عمر عطا فرمائی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے فضولیات میں گزار دیں. اچھا ہم نے زندگی گزار دی اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا. قیامت والے دن احادیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کو اپنی بارگاہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک بندے سے 4 سوال نہ کر لے. اس سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے عمر کہاں گزاری ہے, اور پھر سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے. یہ 2 سوال اہم ترین سوال ہیں کہ تم نے عمر کہاں گزاری, تم نے جوانی کہاں گزاری. اس عمر کے بارے میں, اس جوانی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں گزارا ہے. منشیات میں گزارا ہے, فضولیات میں گزارا ہے, گناہوں میں گزارا ہے, یا
کہاں نیکیوں میں گزارا ہے، جہاں پر بھی گزارا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم نے اس بات کا جواب دینا ہے. اس وقت تک ہلنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے. جب ہم نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی ابھی سے تیاری کریں. اور اس دنیا میں آئے ہی ہم اس بارگاہ میں حاضری کی تیاری کے لیے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ تیاری کریں گے تو اللہ کے حضور ہم اس کا جواب دے سکیں گے. اگر تو سلسلہ یہی رہا، گناہوں کا سلسلہ رہا، بری صحبتیں رہیں، تو انجام بہت برا ہے. وہ ایک بزرگ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان پر نہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو. لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو. جب زبان بھاری ہو جائے گی اس وقت آسانی سے نکل جائے گا. اللہ، آسانی سے تمہاری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے گا. جس وقت زبان بھاری ہو جائے گی، روح نکل رہی ہوگی، زبان بھاری ہو جائے گی، اس وقت بولنا مشکل ہو جاتا ہے. کہا کہ اس وقت تمہاری زبان پر اگر یہ دنیا میں روانگی رہی تو کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے گا. جو منشیات کے عادی ہیں، کہاں انہیں ذکر اللہ کی توفیق، کہاں ذکر رسول کرنے کی توفیق. پھر موت کے وقت انہیں کیسے کلمہ یاد آئے گا؟ پھر کون آ کر ان کے پاس بیٹھے گا؟ انہیں تو ان کی والدین نے بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا، معاشرے نے بھی چھوڑ دیا. وہ پھر وہی بات ہے کہ کسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر جا رہے ہیں، وہاں پر مر رہے ہیں. وہ ایک بزنس مین آدمی تھا، اس کا بیٹا کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. تو پتا چلا کہ وہ ہاسٹل میں آیا اور آ کر اس نے کمرہ بند کیا، اور 3 دن گزر گئے اور کمرہ کھلا نہیں. لوگوں کو تشویش ہوئی، بھئی یہ 3 دن سے کمرہ بند ہے، کھولے تو صحیح. جیسے کمرہ کھولا تو دیکھا کہ وہ الٹا پڑا ہوا ہے. اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر گئے. مدہوش تھا، یوں لگا کہ بے ہوش ہے یا کیا ہوا ہے. جگایا لیکن جاگا نہیں. اسے اٹھا کر فوراً ہاسپٹل میں لے کر گئے. پتا چلا ڈاکٹر نے کہا اس کو تو مرے ہوئے کافی دیر گزر چکی ہے. اب اس کا پتا کیا کہ بھئی کون سی وجہ سے، کس سبب سے اس کا دنیا سے جانا ہوا ہے. تو پتا چلا کہ یہ نشہ آور تھا، افیون کا یہ نشہ کیا کرتا تھا. آج اس نے زیادہ نشہ لیا ہے، اس مرتبہ ضرورت سے زیادہ لے لیا. جتنی مطلب اس کی طلب تھی تو اس سے زیادہ لیا، جس کی وجہ سے اس کو موت آ گئی، دنیا سے جانا ہو گیا. نہ کوئی پاس ہے، نہ سیدھے ہاتھ سیدھے کرنے والا ہے، نہ آنکھیں بند کرنے والا ہے. کس حال میں موت آ جائے، کس حال میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں. خدارا اپنے اوپر رحم کریں. آپ اس معاشرے کے قیمتی فرد ہیں. آپ اس امت کا، ملک و ملت کا سرمایہ ہیں کہ جو افراد اس طرف جا رہے ہیں، جو بچ سکتے ہیں خدا کے لیے بچیں. جو لت میں پڑ چکے ہیں وہ حکومتی ادارے ہیں جو ان کو سنبھالیں گے. لیکن خدا کے لیے اللہ رسول کا واسطہ دے کر ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو ضرور بچائیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، کتنی اپیلنگ سچویشن ہے یہ کہ ہمیں کیا غرض، ذرا سوچیں. ہم یہ ٹاپک بیان کر رہے ہیں، ہمیں کیا غرض، کوئی کیسے مرے. کتنے لوگ صبح شام مر رہے ہیں. مدنی چینل آپ کو یہ بات کیوں پہنچا رہا ہے؟ ہم یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ کام کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، یہ کیوں ایسے بلا وجہ تباہی کے راستے پر جائے. یقین کیجئے کہ اس میں جو بنیادی ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فالتو نہیں ہے، مسلمان بیکار نہیں ہے. یہ بیکار کیوں مرے؟ یہ نہ خود بیکار ہے اور نہ یہ اس طرح کی عادات اختیار کرتا ہے جو اسے معاشرے کا بوجھ بنا دے. اور اس طرح کے جو افراد ہیں جو نشے کی لت میں مبتلا ہیں، ان برائیوں میں مبتلا ہیں، وہ یقیناً معاشرے کا بوجھ ہیں. نہ وہ کمانے کے قابل ہیں، نہ گھر بسانے کے قابل ہیں. اور اگر کوئی بال بچوں والا اس طرح کی لت میں لگ گیا تو اس کے بیوی بچے اس کے پناہ مانگ رہے ہیں. وہ کیسے گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت سی چیزیں مشاہدات میں ہوتی ہیں، سننے میں آتی ہیں. لوگ پرچیاں، کبھی موقع ملتا ہے جیسے ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں بیانات کا، تو پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں. دان بھائی بعض جگہوں پر میں نے تو مارک کیا ہوا ہے کہ وہاں جاتا ہوں تو جو دعاؤں کی پرچیاں ملتی ہیں نا، میں کوشش کرتا ہوں ان کو پورا پڑھوں. میں نے ایسی پرچیاں دعاؤں کی پڑھی 1.5 2 صفحات پر. بندے نے کیا کرنا ہے؟ دعا کے لیے کہنا جناب فلاں بندہ اس کے لیے دعا کر دے، اس مرض کے لیے دعا کر دے. لیکن قوم اتنی پریشان ہے اس قسم کی بری لت میں لگنے والے افراد سے کہ پوری 2 صفحے کی کہانی لکھ کر دی ہوتی ہے. وہ یوں تھا، ایسے خیال رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، میرا بچہ میرا سہارا تھا، میں نے ساری کمائی اس پر لگا دی، اب وہ نشے میں لگ گئے، اب دعا کریں. یعنی وہ چیزیں پڑھنے کے بعد ایک باقاعدہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے کس طرح نازوں سے پالا ہوگا، کیسے اپنی نیندیں اس بچے کے لیے قربان کی ہوں گی کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنا مستقبل بھی بنائے گا اور میرے بڑھاپے کا بھی سہارا بنے گا.
لیکن یہ تو مزید بوجھ ہی بن رہا ہے، اور مزید یعنی باپ کی تھکن اتر جاتی ہے نا بڑھاپے کی، لیکن یہ تو بوڑھے باپ کو بھی مزید تھکا رہا ہے، کتنا معاشرے پر بوجھ ہے۔ خالد بھائی، شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت مالیہ نے ایک مقام پہ یہ بات ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا جو ہے جی لوگوں پر اتنا مشکل کر دو کہ لوگ اس مشکل میں پڑنے کی بجائے نہ کہیں یار چھوڑو، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی گناہ کرنا اتنا مشکل کر دیں۔ یہ بہت زبردست شیخ امیر علیہ سنت دامت برائی کے بڑھنے کی واقعی یہ وجہ ہے کہ آسانی سے اویلیبل ہے تو لوگ یہ جو جیسے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں یہ صحبت، مسئلہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ بنانا کس نے ہے، منشیات سے معاشرے کو پاک کرنے میں کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ یہ کردار ہر ایک کا بنتا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا بنتا ہے، بہن بھائیوں کا بنتا ہے، اس کے بعد آگے چلے جائیں تو جو عزیز و اقارب ہیں ان کا بنتا ہے، اس کے بعد آگے چلے جائیں جو فرینڈ سرکل ہے یہ اس کا بنتا ہے، اس کے بعد آگے مزید بڑھیں تو آپ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، طرح طرح کے قوانین بنے، منشیات کی روک تھام کے لیے اچھے خاصے قوانین بنے ہوئے ہیں۔ اگر اچھے انداز میں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے تو اللہ نے چاہا تو بہت حد تک اس سے جو ہے وہ معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اغراض جو ہے نا وہ بستہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا انسانوں کی آنکھوں پر جو ہے وہ پٹی چڑھ جاتی ہے، دولت کی ہرس، مال و دولت کی ہرس، یہ انسان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا بالکل اپنے وہ دولت کی غرض کے اندر، دولت کو حاصل کرنے کے اندر نا بس وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو نہ پھر فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ تو یہ منشیات بیچنے والے جو لوگ ہیں، بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تو روک تھام کرنی ہے ان کی، لیکن یہ بیچ کیوں رہے ہوتے ہیں؟ یہ معاشرے میں ایک چیز فراہم کر رہے ہیں نا، بھائی اسکول میں آ رہا ہے، کالج میں آ رہا ہے، ہیروئن ہے، طرح طرح کی چیزوں سے لوگ نشے کرتے ہیں نا، تو یہ جو چیزیں ہے غیر قانونی، ہمارا معاشرے کے اندر اس کو منع ہے، ٹھیک ہے نا جناب، وہ قانون بھی ہے اس کے اوپر، لیکن کیا ہے وہ چیزیں پھر بھی آ رہی ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہیں۔ وہ فراہم کہاں سے ہو رہی ہیں؟ وہ فراہم کیسے ہو رہی ہیں کہ وہ پیچھے وہی دنیا داری ہے، مال و دولت کی ہوس ہے کہ وہ مال و دولت کے کمانے کے لیے وہ نہ دیکھ رہا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا۔ وہی ہوتا ہے نا کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے جناب دوسرے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو اب اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جناب اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسروں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر تو بچا ہوا ہے۔ یہ نشے کی جو لت ہے، یہ ہیروئن ہے، چرس ہے، افیم ہے، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ یہ تو گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وہی پیچھے دنیا داری، دولت کی ہرس، مال و طمع کی لالچ، کہ وہ اس کے پیسہ داری بات ہے، یعنی اس پہ محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ ایسی چیزیں جب بک جاتی ہیں، اچھا بکتی کہاں پر ہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے جو طبقہ، وہ نوجوان طبقہ اس کو استعمال کرتا ہے، نوجوان طبقہ لیتا ہے۔ اچھا اب آتی جو ہے وہ کالج میں بک رہی ہے، یونیورسٹی میں بک رہی ہے جناب، وہ اب آپ بولیں گے جناب کیسا؟ بالکل ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، آپ کسی سے ہی پوچھیں گے تو یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری روڈ پر یہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایون آپ جو نشئی ہوتا ہے، نشہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دیں آپ، چلے جناب ایک صوبہ ہے نا، ایک صوبے کی جگہ دوسری صوبے میں بھیج دیں، بلکہ چھوڑیں ایک ملک کی جگہ دوسرے ملک میں بھیج دیں آپ جی، لیکن کیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ جناب میری چیزیں یہاں سے مجھے مل جائیں گی، وہ آخر وہ جو میسر آ جاتی ہے اس کو چیز، اس کا مطلب معاشرے میں مل رہی ہے، اس کو سود بدھ ہوتی ہے، وہ فراہم کون کر رہا ہے؟ وہ دنیا کا لالچی، وہ پیسے کی حوث کے اندر، وہ چیزیں کیا ہے تھوڑے سے مال کے لیے وہ آگے فراہم کر رہا ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے اس کے اندر، ایک تعداد ہے، یہ غیر قانونی طریقے سے بک رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں جی۔ تو اب کیا ہے اس کا معاوضہ بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے، چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کا معاوضہ، وہ دولت کی حص کے اندر جو ہے نا وہ اس کو لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے وہ فراہم کر دیے جاتی ہیں، اور پھر نوجوان طبقہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت گویا کہ دونوں کی تباہی کی طرف جو ہے اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، معاشرے اس میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ
سب سے پہلے کیا چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو روکنا پڑے گا. بالکل. اس کے روکنے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اچھے انداز میں, اب اس میں کیا ہے, رشوت کی لت پڑی ہوئی ہے, چھوڑ دیا, دیکھا بھی ہے کہ جناب بک رہی ہے, لیکن کیا ہے, چھوڑ دیا, 150 روپے لے لیے, چھوڑ دیا. یہاں پر مسئلہ یہاں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ نا, آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کریں کہ آپ نے اس کی روک تھام کے لیے کیا کام کیا, وہ آپ کو باقاعدہ اپنے اعداد و شمار دکھائیں گے کہ ہم نے اتنی چیزیں روکی, یہ پکڑا, یہ کیا, وہ کیا, سب کچھ ہم نے کر لیا. آپ مختلف اداروں میں جہاں ان لوگوں کے اس طرح کے گناہوں کی لت میں یا اس طرح کی خاص کر نشے کی لت میں لگے ہوئے افراد کا علاج ہوتا ہے, آپ ان اداروں کی مینجمنٹ سے بات کریں کہ آپ کے ادارے نے کیا کام کیا. یہ آپ کو باقاعدہ اعداد و شمار دکھائیں گے کہ اتنے لاکھ, اتنے ہزار, اتنے ہم نے بچا لیے, اتنوں کا علاج کر لیا. یہ ایسی پوزیشن میں, یعنی ہر بندہ اپنی اپنی کارکردگی شو کر رہا ہوگا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. لیکن فرد واحد میں اپنا بھی تو کچھ تجزیہ کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کیا ہے. اگر میری ذات کے اندر یہ خوف اور یہ بات آ گئی, میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں نے معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے, میں نے با کردار مسلمان بننا ہے. یعنی انفرادی طور پر مدنی چینل کے ناظرین, جب ہم یہ سمجھ جائیں گے, اپنے بچوں کو یہ سمجھا لیں گے, تو انشاءاللہ بہت یہ کم ہو سکتا ہے. ورنہ اداروں پر بلیم گیم یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ہوتا رہے گا. جو بچے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے بھی یکساں ماحول میسر ہے. جس طرح ایک نشے کی لت والے افراد کو وہ نشہ مل رہا ہے, اس طرح اس کے لیے بھی تو اویلیبل ہے جو نشہ نہیں کرتا. اسے کیا چیز بچا رہی ہے, اسے اس کی اندر کی اپیل بچا رہی ہے, اسے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بچا رہا ہے, اس کو اس کے والدین کی نظر بچا رہی ہے, اس کو اس کے اچھے دوستوں کی صحبت بچا رہی ہے. کسی کا کال میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی قوم کو شکست دینی ہو, یعنی یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہے تھے نا شاہ صاحب, اپنی جگہ بالکل ویلڈ بات کر رہے تھے, لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی قوموں کا, بڑے بڑے اچھے نظر آنے والے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, کسی لیڈر نے باقاعدہ یہ بات کہی, غالباً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی اس بات کا ایک پورشن ریلیٹ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اگر کسی قوم کو شکست دینی ہے اور اس سے لڑنا بھی نہیں ہے, یعنی آپ لڑیں گے تو اپنی توانائی صرف کریں گے, اپنے مال خرچ کریں گے, اپنے افراد کی قربانی دیں گے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ نے بچانی ہیں, مال بھی آپ کا بچا رہے اور آپ کے افراد بھی بچے رہیں, کوئی قربانی نہ دینی پڑے, یہ ساری چیزیں آپ نے سیکیور ہو کر کام کرنا ہے کہ آپ کا نقصان نہ ہو, صرف میرے مخالف کا نقصان ہو. دو چیزیں ان میں عام کر دی جائیں, ایک بے حیائی عام کر دی جائے, دوسرا نشہ عام کر دیا جائے. جب یہ دو چیزیں عام ہو جائیں گی تو آپ کا مخالف اولاً اپنے دین کا باغی ہو جائے گا, کیونکہ جہاں دین ہوگا نا وہ خلاف فطرت کاموں کو روک رہا ہوگا. نشہ ہے, بے حیائی ہے, یقیناً یہ خلاف فطرت کام ہے, دین ان سے روک لگا رہا ہوگا, اور جب دین انہیں روک رہا ہوگا تو یہ دین کے راستے پر آ کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہوں گے. جب یہ دو برائیاں عام کر دی جائیں گی, اولاً وہ اپنے دین کا باغی ہوگا, پھر جہاں سے اسے یہ مل رہی ہوں گی ان کا حامی اور حمایتی ہو جائے گا. تیسرا کام یہ ہوگا کہ یہ اپنے ملک و ملت کے لیے کسی کام کا نہیں رہے. پھر نتیجہ کیا ہے, پھر یہ نوجوان کہاں کھڑا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, بہت سی چیزیں ہمیں آپ دیکھیں تو ایک پیڑ اور اس پیڑ پر لدے ہوئے پھل پھول یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کی جڑیں کہاں سے نکل رہی ہیں, وہ کہاں سے آ رہی ہیں, اس کو بڑا غور کرنا پڑے گا. ہر بندہ جڑوں تک پہنچ جائے ممکن نہیں, لیکن کم از کم یہ دیکھ لے کہ پودا برائی کا ہے تو اس میں جو پھل لگا ہے نا یہ بھی برائی ہوگا, اس کا بھی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس برائی کو اپنے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے. برائی سے نفرت یہ جب دل میں آ جائے گی, خوف خدا دل میں آ جائے گا. اور شاہ صاحب جس طرح ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ پیچھے جو مال کی محبت لگی ہوئی ہے نا, جب حضور کا یہ فرمان سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, یہ جڑ سمجھ میں آ جائے گی تو بندہ آسانی کی طرف. خالد بھائی یہ چیز بھی ہے, یعنی جو ہمارا دین ہے اسلام, یہ تو وہ برائی ہے کہ جسے معاشرہ بھی برا کہہ رہا ہے, یوں کہہ لیں نشہ جو ہے. اور جو ہمارا دین ہے, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, آپ دیکھیں
وہ واضح ایک یعنی شہری ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایک اچھا مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، والدین ہیں یا معاشرے کے اندر جو ذمہ داری مختلف اعتبارات کے ساتھ جو معاشرتی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے جو ہے تو وہ بھی ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ ہمیں نہ تو خود اس معاملے کے اندر پڑنا ہے کہ منشیات والا کام کیا جائے اور جو لوگ اس کے اندر اپنے معاشرے کو اس سے بچایا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا صاف واضح حکم ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ مطلب ایک ایسا مسلم قاعدہ ہے، ایک ایسی مسلم چیز ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی۔ دراصل جو دین اور اسلام ہے نا، وہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کا جو سبب ہے کہ شریعت پر عمل کیوں کیا جائے تو اس کے اندر جو ہے ایک چیز جہاں جان کی حفاظت ہے، مسلمان کی مال کی حفاظت ہے، وہیں عقل کی حفاظت جو ہے نا یہ بھی دین اسلام شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ بندہ اپنی عقل کی حفاظت کی کرے، تو مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور نشہ جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی عقل کی حفاظت کے منافی کام ہے کہ آدمی اس کے اندر اپنی عقل کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آدمی کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ ہے کہاں پڑا ہوا ہے، اور یہ مطلب معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں عام ہوتی رہتی ہیں، فلاں شخص فلاں جگہ پر پڑا ہوا تھا، اس طرح اس کیفیت میں پڑا ہوا تھا، اور ایسی کیفیات کے انسان جو ہے وہ یوں کہہ لیں شرم کے مارے جس کا ذکر بھی نہ کر پائے اس طرح کے۔ تو دین اور اسلام پر چلنے میں یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں 100 دواؤں جیسے کہتے ہیں نا 100 دواؤں کی ایک دوا پرہیز ہے، تو بات یہ ہے کہ 100 امراض کا علاج جو ہے نا 1000 بیماریوں کا بلکہ تمام معاشرتی بیماریوں کا علاج اسلام ہے، دین ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا، رجسم من عمل الشیطان قرار دیا گیا، اس کو ناپاک بھی کہا، عمل شیطان بھی کہا گیا، تو بندہ مومن کا کام ہی نہیں کہ پھر اس طرف جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے صاف واضح طور پر حکم ارشاد فرما دیا، ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے وہ دین، وہ مقاصد شریعت جو اس بیماری میں مبتلا ہو کر میں جنہیں حاصل نہیں کر سکتا، جن تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر میرا کام ہی نہیں کہ میں اس طرف جاؤں۔ تو بندہ مومن جو ہے مسلمان، اس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف جائے، بلکہ اگر فردن دیکھا جائے بعض وہ چیزیں ہیں جیسے منشیات کے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار ہیں، تقریباً 500 سے زائد چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگ نشہ کرتے ہیں، اور جو نشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں مختلف طرح کی وہ ادویات ہیں، وہ مائع کی صورت میں بھی ہیں، ٹھوس صورت میں بھی ہیں، مختلف جو ہے وہ شکلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول قاعدہ قانون بیان فرما دیا، حرام ختم، مسلمان کا کام ہی نہیں اس طرف جائے۔ اور پھر اب اس کے اوپر غور کرتا چلا جائے بندہ تو اس کی معاشرتی برائیاں بھی ہیں، معاشی برائیاں بھی ہیں، اور یوں کہہ لیں خاندان اخلاقی برائیاں بھی، دینی بھی جو دین کو خراب کرنے والی ہیں۔ تو یوں جو ہے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مزید جو ہے وہ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم اس طرح کے کسی کام میں نہ معاون بنے نہ مددگار بنے، بلکہ بعض تو جو نشہ آور چیزیں وہ ہیں وہ لعنتوں کا بنڈل ہے پورا، اور ایسا کہ یوں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے نا، ہاتھ لگا رہا ہے، کھول رہا ہے، ڈال رہا ہے، معاون بن رہا ہے، سارے کے ساروں کو لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا جو ہمیں رب کی رحمت سے دور کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کا سبب بنے، بندہ رحمت الہی سے دور کیوں جائے۔ سلمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا خالد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں سرکار؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، کہاں ہیں حضرت؟ کیا مصروفیات ہیں؟ سلسلے میں موجود، یہاں نہیں ہے اسٹوڈیو میں؟ جی میں الحمدللہ علی احسان ہی اس وقت جو ہے وہ ٹنڈو آدم میں ہوں، اور یہاں پر الحمدللہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہمارے پروڈیوسر صاحب کے حکم پر میں نے سوچا کہ
حاضری میں دے لوں. میں تو چھٹی مانگ رہا تھا، بہرحال انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، تو میں نے کہا چلے پروگرام میں حاضری دیتے ہیں. ماشاءاللہ، گڈ ایفرٹ بائی فہد بھائی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سلمان میں عنوان چل رہا ہے منشیات، نشہ آور چیزوں کے نقصانات. آپ کیا کہیں گے کہ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ اور بالخصوص میں آپ سے یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی اس معاملے میں نشہ کرنے والوں کو نشہ چھڑانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ بڑی ریلیونٹ اور بڑی کمپریہنسو اور بہت جھنجھوڑنے والی اور بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی. حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب کی گفتگو بھی میں سن رہا تھا ماشاءاللہ، اور آپ بھی بڑے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرما رہے تھے. یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک کاوش ہے خالد بھائی، زبردست، ٹو اویئر، لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنس دینا، لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کو آگہی دینا، لوگوں کو ایک بات کا جو ہے وہ بتانا، اور جو ایک خرابی ہے اس خرابی کے حوالے سے گائیڈ کرنا، معلومات دینا، توجہ دلانا، نوٹیفائی کرنا، پرابلم کو انڈیکیٹ کرنا، یہ بھی ایک اہم کام ہے وللہ الحمد. اور دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے سے بھی یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہے، بیانات کے ذریعے سے بھی یہ شعور جو ہے وہ بیدار کر رہی ہے. آپ دیکھیے قبلہ نگران شورا کا ایک پورا بیان ہے برائیوں کی ماں، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ شراب کی حرمت کے حوالے سے جو ہے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ منشیات کے حوالے سے مدنی چینل پر جو پروگرام ہوئے، اور بالخصوص جو نشے کے جو ہے وہ لت میں گرفتار لوگوں کے جو انٹرویوز دکھائے گئے، یہ بھی عبرت دلانے کے لیے کافی ہیں. اور ایک بات کہی گئی ہے کہ قصص الاولین موعظۃ للآخرین، کہ اگلوں کے قصے یہ بعد والوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہوتی ہے. میں خالد بھائی اسی طرح کا ایک تجربہ مجھے بھی ہو گزرا، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ دیکھیے کہ ایک اچھے جو ہے وہ چہرے والا اور ایک اچھا نظر آنے والا نوجوان ہم نے دیکھا، یہ سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کے اندر. اور پرابلم اس کا جو ہے وہ کیا تھا؟ پرابلم اس کا یہ تھا کہ وہ بھی نشے کے اندر گرفتار تھا اور نشہ کرتا تھا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا خالد بھائی، اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ نشہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر وہاں پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خود وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف آ رہا تھا، بہتر ہو رہا تھا، اور بلکہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ خالد بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے نقصان کا پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. بعض چیزیں آپ دیکھیے، جس طرح کاروبار خالد بھائی، بعض کاروبار جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، بعض کاروبار لانگ ٹرم ہوتے ہیں. بعض انسان کی جو پلاننگز ہیں یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، بعض پلاننگز جو ہیں یہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. بعض انسان کے تعلق جو ہے یہ محدود بنیاد پر ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ ایک لمبی بنیاد پر انسان کے تعلق، رشتے ناطے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے، اگر نشے کو اور نشہ کرنے والے افراد کو دیکھا جائے تو یہ وہ بدنامی کا پٹا ہے کہ جو بڑی مشکل سے پھر جاتا ہے. اچھا، چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اب نشے کے اندر گرفتار ہو گیا ہے یا جو نشہ کر رہا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، نشہ چھوڑ نہیں سکتا. نشہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اچھا، نشہ جس کو نشے کی عادت ہے وہ معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن پائے گا. ایسا بھی نہیں ہے، اچھا فرد بھی جو ہے وہ معاشرے کا بن سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے، جسے یوں بولیں کہ لوازمات اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہیں. تو یہ نشہ اور پھر نشے کی عادت یہ وہ بری چیز ہے کہ جو دیر تک پھر انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات خالد بھائی کہ انسان وہ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بری یادوں کی طرح انسان کا پیچھا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یوں ہی اگر کوئی نشے کا جو ہے وہ عادی بن جائے گا، نشے کی عادت میں لگ جائے گا، اب نشہ چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی نشہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نشہ کر رہے ہیں. خالد بھائی اس پر زیادہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے کہ کیا نشہ ہے اور کیا نشہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ نشائی کر رہے ہیں. اس بارے میں بالکل اویئرنس ہوتی ہے، بندے کو اندازہ ہوتا ہے. تو جو بھی نشہ کر رہے ہیں نا، اس نشے کو چھوڑ دیں.
ورنہ اس کا خمیازہ کون کون بھگتے گا؟ نہ صرف یہ آدمی خود بھگتے گا بلکہ اس کے جو ہے وہ بچے یہ بھی بھگتیں گے، اس کے بھائی یہ بھی بھگتیں گے، اس کی بہنیں یہ بھی وہ اس نشے کے جو ہے وہ معاملات کو بھگتیں گی، بلکہ پوری فیملی بھگتے گی. آپ دیکھیے یعنی نشہ ایک ایسا گندا کام ہے جو پورے خاندان پر، پوری فیملی کے اوپر ایک بلیک سپاٹ لگا رہا ہے. تو اگر کوئی شخص ایکس وائی زی کوئی بھی اگر نشے کی طرف جا رہا ہے تو وہ یہ غور کر لے کہ میرا یہ ایک کام یہ صرف میرے حد تک جو ہے وہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ آگے بھی جو ہے وہ پھیلتا جائے گا. میری بدنامی کا سبب، میرے خاندان کی بدنامی کا سبب، میرے پورے مطلب ایک رشتہ داروں کے اندر ماں باپ کی بدنامی کا سبب جو ہے وہ بنے گا. تو آپ دیکھیے کہ مجھے بڑی ایک پیاری بات لگی، عدنان بھائی بڑی اچھی گفتگو جو ہے فرما رہے تھے. آپ دیکھیں اسلام نے انہی کاموں سے منع کیا ہے جن کاموں کے اندر بندے کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا نقصان ہے، بندے کی عزت کا جو ہے وہ نقصان ہے. اس سے کیا کیا گیا؟ الحمدللہ اسلام روکا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جس میں انسان کی عزت ہے، جس میں انسان کی حرمت ہے، اور جس کے اندر بلکہ مجھے کہنے دیجئے اسلام نے تو طریقے ہی وہ بتائے ہیں کہ بندہ ان پر عمل کرتا جائے اور خیر اپنے دامن میں جو ہے وہ سمیٹتا جائے. تو اپنے آپ کو بندہ جو ہے اس طرح کی نشہ آور چیزوں سے دور رکھے، اور اگر کوئی اس لت میں لگ گیا ہے تو وہ پکا جو ہے وہ ارادہ کرے کہ آئی ہیو ٹو کوئٹ، مجھے اس کو جو ہے وہ چھوڑنا ہے، اور پھر جو ہے وہ عزم مصمم بھی ہوگا، اور جو اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جو نیڈ ہیں، ان کو بھی پورا کرے گا. تو اللہ نے چاہا تو اس نحوست سے، اس بیماری سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. سب سے بڑی بات ہے توبہ بھی کرے، اللہ کی طرف رجوع بھی لے کر آئے، لیکن اس کے لیے عزم مصمم چاہیے. اور خالد بھائی ایک اور بات میں کر کے اپنی بات جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کپڑے دھو لیے آپ نے، ٹھیک ہے، کپڑے کیچڑ میں گر گئے، کپڑے دھو لیے، کپڑے کیا ہو گئے؟ صاف ہو گئے. اور انہی کپڑوں کو آپ دوبارہ کیچڑ میں پھینک دیں، پھر کیا ہو جائیں گے؟ گندے ہو جائیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ وہاں پر سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری حیدرآباد میں، جسے نفسیاتی امراض کا جو ہے وہ ہاسپٹل بھی جو ہے کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ایک بات بتائی علاج کرنے والوں نے، وہ یہ بتائی کہ لوگ ریکور تو ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پھر چونکہ انہی لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ اسی بری لت میں لگ جاتے ہیں. تو ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے بھی اپنی جان کو چھڑایا جائے جو ہمیں اس گندے اور بےہودہ کام کی طرف لے جا کر کے نہ صرف ہمارے جو ہے وہ دین کو، ہماری اخلاقیات کو، مجھے کہنے دیں ہر شے کو برباد کر رہے ہیں. صحیح بات، انتہائی نقصان دہ چیز. اور سلمان بھائی یہاں پر میں چاہوں گا اس بات پر بھی آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا اثر کتنی دور تک جائے گا. یعنی میری مراد یہ ہے کہ اگر اس طرح کے فرد کا آگے فیملی، ایک تو یہ ہے کہ اگر رشتہ نہیں ہوا تو اس کا آگے بھی رشتہ نہیں ہونا. اب یہ چھوڑ بھی دے گا، اگر مثال کے طور پر ایک 20-22 سال کا نوجوان ہے جو اس برے کام کی لت میں پڑ گیا، اب اس کے رشتے کے پرابلم، والدین کچھ سمجھائیں گے، یہ کچھ سمجھے گا، ایک تو اس کے رشتے میں پرابلم ہوگا. پھر اگر اس عمر میں آنے کے بعد یہ نشہ چھوڑتا بھی ہے، 22 سال کا نوجوان نشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لوگوں کو یقین آتے آتے اس کی عمر 35 کراس کر جائے گی. پھر اس کو کیا رشتہ ملے گا؟ اور چھوڑنے کے بعد بھی یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ٹائم اسپینڈ کر پائے گا، اور اس کی فیملی لائف کیسی ہوگی؟ خالد بھائی بڑی ریلیونٹ بات کی آپ نے. مجھے کچھ ٹائم پہلے مسجد میں اصل میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ میں نے اس لیے بھی کی، یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کی کیونکہ نوجوانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، بھائی ابھی تو یہ کرنے کی عمر ہے، ابھی کر جاؤ، 2-4 سال بعد چھوڑ دیں گے، پھر کون ہے، پھر کس نے کرنا ہے، پھر سب کی اپنی فیملی لائف ہوگی، اور کاموں میں لگ جائیں گے، پھر اس وقت کے اور کام ہوں گے، ابھی کا یہ کام ہے تو لہذا یہ نپٹاتے چلو. تو بندہ یہ بھی ذہن بنا لے کہ چلو زہر ہی کھانا نا، آج تو زہر کھا لو، کل جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے علاج کروا کے جو ہے وہ ٹھیک ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک ملتا ہے، ایک میں اس چیز کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کو ایک اس کا میں 2 مرکب نام ہے تو میں مفرد ذکر کرتا ہوں. دھتورا اسے کہتے ہیں. وہ بندے کو دیا جائے نا تو بندے کا دماغ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. بندہ بولے چلو یار یہ تو کھا لیتے ہیں تو اتنے سارے
جو ہے وہ ہاسپٹل تو ہیں ہی، کوئی نہ کوئی تو علاج اپنا بھی ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ بن جائے گا. یہ صرف شیطانی ہیلے بہانے ہیں، بسے ہیں. میں یہاں جو آپ کی بات ہے خالد بھائی اس کو سیکنڈ کروں گا. مجھے کچھ ٹائم پہلے مسجد میں ایک شخص ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ نشے کا عادی ہے. اچھا، وہ شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی نا. انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ نشے کا عادی ہے اور اس کا ہم نے علاج کروایا ہے، بچہ تو ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کی بیٹی کو جو ہے وہ لے کر کے آؤں اور اس کی زندگی جو ہے یہ خراب ہو جائے. بیٹے کو کہا تھا بھئی ہم تجھے دیکھیں گے، یہ 2 سال تجھے دیکھیں گے، 2 سال کے بعد پھر ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں ہم نے تیرا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. بات یہ ہے خالد بھائی، آپ نے اگر بیج بو دیا ہے تو اس میں سے پودا نکلنا ہے. آپ نے اگر بنیاد جو ہے وہ تعمیر کر لی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مکان ہی کھڑا ہونا ہے. ایسا تھوڑی ہے بنیاد ڈال دی ہے تو اس کے اوپر کچھ بنانا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو. ایسا نہیں ہوگا بھئی بیج ڈال دیا ہے اب کچھ بھی نہیں ہونا، چھوڑ دو اس کو. ایسا نہیں ہوگا. بیج ڈالا ہے تو پودا نکلنا ہے. آپ نے زمین میں جو ہے وہ فصل بوئی ہے تو اس نے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، بنیاد ڈالی ہے تب اس کے اوپر مکان تعمیر ہونا ہے. تو یہ جو نشے کی بنیاد آپ نے زندگی میں ڈال لی ہے، جو یہ نشے کی برائی کا اور نشے کی نحوست کا بیج جو زندگی میں اگر آپ بو رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس میں سے بربادی کا ہی پودا نکلنا ہے. اس میں سے بربادی کا ہی پودا نکلنا ہے. اور وہ بربادی صرف انسان کے اکیلے بننے تک نہیں رہتی، وہ آگے بھی جو ہے وہ میں نے بتایا وہ ویری کرتی ہے، آگے بھی جاتی ہے. خالد بھائی آپ دیکھیے کہ ایک اگر کوئی باپ نشہ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی اولاد کتنا سفر کرے گی. یعنی اس کی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو نشئی کی اولاد ہے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فیکٹ بیسڈ بات ہے جی کہ مجھے جو ہے وہ یہ بات شیئر کی کسی نے کہ ہمارا جو ہے وہ بچہ، اس نے ہمارے جو ہے وہ پاس آ کر کے ہمیں کہا کہ باہر جو ہے نا مجھے لڑکے کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دادا ہیں یہ یا فلاں ہیں XYZ کوئی بھی ہیں، وہ جو ہے وہ نشہ وہ کرتے تھے، وہ نشئی تھے، تو یہ کرتے تھے تو وہ کرتے تھے. تو مجھے بہت برا لگتا ہے. آپ دیکھیں اب جنہوں نے کہنا تھا انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، یہ اگلی بات ہے. اب دادا نے اگر کوئی کام کیا ہوا ہے تو دیکھیں وہ کہاں تک آ رہا ہے، آگے پوتے تک جو ہے وہ ترائیت کر کے آگے جا رہا ہے. تو یہ وہ بدنامی کا توق ہے کہ جو بچوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور آپ مجھے یہ بتائیں، فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا نا خالد بھائی. بالکل مجھے بتائیں کہ اگر کوئی خاتون ہے، ان سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ان کی زندگی کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ 100% کیا عزت رہ جائے گی؟ تو ہم اس طرح کی کام یہ نہیں ہونا چاہیے. جو جرم کر رہا ہے جرم کی سزا مجرم کو ملنی چاہیے. لیکن دیکھیے آگ خالد بھائی جلتی ہے نا جی، جلاتی لکڑی کو ہے، راکھ لکڑی بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ہیٹ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نشہ یہ وہ مجھے کہنے دیں کہ یہ وہ بدنامی کا توق ہے کہ جو خالی اپنے تک ہی نہیں رہے گا بلکہ یہ آگے اور وہ پھیلتا چلا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو اللہ آپ کو برکتیں دے. بڑے اہم موضوع کو لے کر کے آپ ماشاءاللہ چل رہے ہیں. میں نے بھی کافی وقت جو ہے وہ لے لیا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں تو اپنا ذہن بنائیں اور مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر اختیار فرمائیں اور ہر ماہ امیر سنت کی عطا کردہ جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جب ذوق لگ جائے گا اور اس انداز کا جب شوق لگ جائے گا تو انشاءاللہ یہ جو برے اور بربادی والے اور ہلاکت خیزی والے جو شوق ہیں، جو معاملات ہیں، ان سے انسان بچنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اللہ کریم مدنی قافلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم سعادت دارین نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
عبد الخالق اتاری واقع سرچ کر رہا ہوں. منشیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ پاک ہمیں اس بری لت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے, ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. حضور والا, جن لوگوں کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ان کا حال حلیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں. تو ایسے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جو بالخصوص مبلغین ہوتے ہیں یا دین سے وابستہ لوگ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کس انداز میں, کس طریقے سے سلوک اچھا کریں گے تاکہ وہ اچھی صحبت کی برکت سے بری صحبت سے بچ جائیں اور نشے سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انتہائی اہم سوال ہے. اس حوالے سے جو ہے نا میں عرض کرنا چاہوں جی گا, بالکل. سید لقمان بابو رکن شورا, ان کی بارگاہ میں جو ہے نا ایک مرتبہ ایسا معاملہ آیا کہ وہ نشے کا عادی شخص تھا. وہ آ گیا کہ مجھے مدنی قافلے میں سفر کروایا جائے. تو سید لقمان باپو نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. پیار محبت شفقت کے ساتھ ان کو وہی ری ہیبلیٹیشن جو دفتر ہوتا ہے, ری ہیبلیٹیشن میڈیکل سینٹر ہوتا ہے, یعنی جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن سے منشیات جو کر رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ جان کیسے چھٹائے, کیسے اس کی جان چھوٹے گی. تو میں کہ اس کو اس ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا داخل کروا دیا جائے. صحیح. تو جس جگہ پر ان کو ان کے ساتھ ہمدردی یہی ہے. ایسا نہ ہو کہ مبلغ ہمارا ہمدردی کرنے کے لیے جائے اور پتہ چلا کہ مبلغ بھی اس میں گرفتار ہو جائے. یعنی یہ بالکل ایسے واقعات ہیں کہ جو نشہ کرنے والا ہے اس کے ہمدردی کے چکر میں اس کے پاس گیا, اس کی صحبت میری, وہ تو نہیں سدھرا, یہ سدھارنے والا خود اس راہ پہ چل نکلا. تو جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں نا, اس کے جو ماہر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو جو ادارے ہیں ان کو اسے سونپ دیا جائے اور وہاں پر جو ہے نا وہ کیئر کا سلسلہ ہوتا ہے پورا, وہ اس کو اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کریں. ہاں, ان سے نفرت نہ کی جائے, ان سے ہمدردی یہی ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ بھیجا جائے, وہاں پہ باقاعدہ ان کا علاج ہو اور پھر یہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر معاشرے کی خدمت کریں. اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے. بہت ایک پازیٹیو اور ایک بیلنس بات کی, اللہ کریم برکت دے. مزید کال. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زبردست, بہت پیارا اور خوبصورت علمی پھولوں سے بھرپور سلسلہ ہے. آج تو اس سلسلے کے کیا ہی کہنے ہیں کہ ہمارے بہت پیارے خالد بھائی اس سلسلے میں ماشاء اللہ عز و جل نفس نفیس شرکت فرمائے ہیں اور سلسلے کو بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ عز و جل آج ہینڈل فرما رہے ہیں. میں خالد بھائی سے گزارش کروں گا کہ مبلغ دعوت اسلامی صوبان بھائی کو بھی کسی دن اپنے سلسلے کی زینت بنائیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صوبان بھائی ہمارے مدنی چینل کی زینت ہے, مختلف سلسلوں میں تشریف لا رہے ہیں اور جیسے کراچی کا جدول ہوتا ہے ان کا تو ضرور ان کو عرض کی جاتی ہے اور شفقت بھی فرماتے ہیں, سلسلے میں آتے بھی ہیں. اب انشاءاللہ پھر دوبارہ کراچی آئیں گے تو پوری دعوت دی جائے گی. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. بلکہ سلمان بھائی کو میں نے بارہا دیکھا ہے کہ صوبان بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی آئیں تو باقاعدہ ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئیں, اور وہ شفقت بھی کرتے ہیں. مزید کال. میں فیضان اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. نعت کی فرمائش ہے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاءاللہ, بہت پیارا. اچھا جی, پھر کے گلی گلی تباہ, یہ کلام سنا دیں. بہت ساری فرمائشیں میسیجز پر بھی آئی ہوئی ہیں کیونکہ ابتدا سے ابھی تک میسیج باقاعدہ پڑھ کر سنائے نہیں ہے, پڑھتا رہا ہوں وقتاً فوقتاً. گجرا والا سے میسیج ہے اور اس کلام کی فرمائش ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, ان کا منگتا ہوں, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. راول پنڈی سے میسیج ہے, مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. اور وعلیکم السلام. ڈی آئی خان سے میسیج ہے, ان کی بھی کلام کی فرمائش ہے. پھول نگر سے میسیج ہے اور میرا دل اور میری جان مدینے والے, اس کلام کی فرمائش ہے. اور دوسری فرمائش بھی اسی کلام کی ہے, میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, اس کلام کی فرمائش کی گئی. ماشاءاللہ, اللہ کی برکت عطا فرمائے. اچھا جی, ٹاپک کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے, پذیرائی کی جا رہی ہے, بہت شکریہ. اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے, جو سیکھیں اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, توفیق خیر ملتی رہے. اچھا جی, نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مبلغین کا انداز گفتگو بہت اچھا, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی.
حوصلہ افزائی کے لیے، اور کالر اسلامی بھائی نے بھی جو اتنی ساری تعریف کی تھی اس کے لیے بہت سارا شکریہ، اللہ برکت دے۔ اچھا جی، ادھار نہیں رکھتے آپ، اس کا مطلب ہے کیا ماشاء اللہ۔ اللہ 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 کریم خیر عطا فرمائے جی، اللہ کرے کہ قرض کا بوجھ پڑے نا۔ میں یہ قرض جو تھا نا وہ دوسرا ہے، اللہ کریم اس قرض سے بچا کے رکھے۔ بہت شکریہ، آمین آمین۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ عمر بھائی غوث پاک منقبت بھی سنانی ہے آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मदीने वाले आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। हाँ वल्लाह वल्लाह अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मदीने वाले आका सोने सोने आका मेरे आका मुझे सवाल नहीं होने देते। من قبل میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، میرا لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو، کاسا سب کا فلجتنی خیر سے، پھر میرا بھر دو کاسا سب کا فلجتنی خیر سے، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے آنکھ یہ سر ہے، جاگا جاگو رکھو قدم غوثِ ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے جھولی ہے
کریم جل وعلا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یقیناً احسان فرمانے والا ہے، اور جن پر احسان کیا ہوا ہے ان کے وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں مانگا جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی بھرپور عطا فرماتا ہے۔ آئیے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ